اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ باب الحث علی الزیادہ من الخیر فی اواخر العمر۔ آخری عمر میں زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب۔ آج الحمدللہ ہم اس عنوان کا باب ابھی شروع کر رہے ہیں، اور اس کے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یعنی اس باب میں کیا چیز ہمیں ملے گی کہ زندگی کے آخری جو حصہ ہے اس میں زیادہ نیکیاں کرنے کی ان احادیث میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ فاطر میں فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی تھی، اور اس معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کا عنقریب یعنی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی 80 سال اور بعض نے کہا کہ 40 سال ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہ بھی قول ہے کہ جب مدینے والوں میں سے کسی کی عمر 40 سال کی ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا، یعنی 40 سال کی عمر میں ہی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا۔ اور بعض محققین نے کہا کہ اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے۔ بلوغت کی عمر کے لیے جو تعین کیا گیا ہوا ہے وہ 15 سال کی عمر ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ تو ہے ہی بہترین، مگر یہاں ہمیں احساس دلایا گیا ہے کہ جب وقت تھوڑا رہ جائے تو فکر بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور اپنی وہ جو غافل زندگی ہے اس میں سے ہم باہر نکل آئیں، کیونکہ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنا ہی لمبا حساب بھی ہوگا۔ اس لیے اگر عمر لمبی مل گئی ہے تو چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کو بسر کریں۔ تو اس ضمن میں جو یہ حدیث نمبر 112 ہم پہلے پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو فرمایا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی قال اعذر اللہ الی امری اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا جس کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کو اتنی مہلت دے دی گئی تو اب اس کے لیے اب کوئی عذر نہیں رہ سکتا کہ رہ جاتا کہ وہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جیسے ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہی آپ کو ملتے ہیں جو دین سے انتہائی ناواقف ہوتے ہیں، اور ان چیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عمر ہماری ڈھلتی چلی جا رہی ہے، تو ہمیں ڈھلتی عمر میں
اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنانا چاہیے. تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اب جس کی عمر اتنی ہوگی اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. وہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کہ گویا کہ اب اس کے اوپر اتمام حجت قائم ہو گئی. اب اسی زمرے میں اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بدری بزرگوں کے ساتھ بٹھاتے، یعنی وہ بزرگ، وہ اکابر صحابہ جنہوں نے کہ بدر میں حصہ لیا ہوا تھا. ظاہر ان کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بہت بلند تھا، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہوئی تھی. تو وہ یہ اتنے معتبر اور یعنی جلیل القدر جو صحابی تھے، جب ان کی مجلس لگتی تو یعنی یہ بات ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان بڑے صحابہ کی مجلس میں بٹھا لیتے. تو بعض اپنے دل میں وہ جو صحابی تھے محسوس کرتے کہ یہ نوجوان ہمارے ساتھ مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ ہمارے بھی اس جیسے بیٹے ہیں، یعنی اس کی عمر کے. ہاں، اور ان کو تو ایسا موقع نہیں ملتا کہ ان کو بھی ایسی اکابرین کی مجلسوں میں لے آیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محسوس کی اور فرمایا کہ ابن عباس کے مرتبے اور حیثیت کو تم جانتے بھی ہو. اب یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، سب سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچپن ہی سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اور علمی مجالس جو تھیں ان میں شریک ہونے کا موقع ملا. یعنی گھر کے اندر ہی دین کے علم کا جو چرچا تھا وہ ہوتا رہتا تھا. جیسے دیکھیں سیاست دانوں کے بچے سیاست کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، دکانداروں کے بچے دکانداری کا جو پیشہ ہے اس کو سمجھتے ہیں، فوجیوں کے بچے فوجیوں کو کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو جانتے ہیں بچپن سے. تو ان کے ہاں چونکہ علمی مجالس اور علمی گفتگو اور ہوتی تھی، اس لیے ان کو ماحول ہی ایسا ملا تھا کہ، اور پھر اپنا ماشاءاللہ تھے بھی بہت ذہین، اور پھر سب سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی ہوئی تھی ان کو کہ اللہ ان کو تمہیں یعنی قرآن کا فہم عطا کرے، تمہیں قرآن کی سمجھ عطا کرے، فقہ عطا کرے. اور پھر یہ کہ ان کا اپنا بھی مشاہدہ بہت زیادہ تھا، اس لیے ان کی عمر کو دیکھنے کی بجائے کہ اس کے لحاظ سے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاتا، بلکہ کسی بھی انسان کی جو قدر و قیمت ہے اس کی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ عمر اس کی زیادہ ہو گئی تو اب یہ سمجھ میں بھی بہت زیادہ ہو گیا. جس طرح ہمارے ہاں بھی محاورہ آتا ہے کہ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہوئے. ہاں، تو انگلش میں بھی کہتے ہیں نا، گرے ہیئر از سائن آف ایج ناٹ آف وزڈم. تو اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اوائل عمر میں ہی بہت زیادہ عقل اور علم و شعور اس کو عطا کیا ہوا تھا. تو جس کی وجہ سے حضرت عمر جانتے تھے ان کا جو مینٹل لیول تھا اور علمی لیول تھا، اس لیے وہ ان کو مزید تربیت کے لیے علمی مجالس میں، بڑے صحابہ کرام کی مجالس میں شریک ہونے کا موقع دیتے تھے. تو اس سے پہلے چلیے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی عمر میں چھوٹا ہی ہو لیکن اگر وہ علم اور شعور میں زیادہ ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عمر میں بڑے ہیں ان کو
آگے بڑھایا جائے یا ان کو بولنے کا موقع دیا جائے، تو بعض اوقات عمر میں چھوٹے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے سے بڑوں پر فوقیت حاصل کر لیتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے۔ یہ تو خیر بہت ہی لمبا موضوع ہے۔ اور ان کے متعلق عبداللہ بن عباس کے متعلق کہا گیا کہ نعم ترجمان القرآن، کہ یہ قرآن کے بہترین ترجمان تھے، یعنی اس کی تفسیر کرنے والے۔ اور یہ ان کو تفسیر کا جو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہوا تھا، یہ وہی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان سے محبت کے وجہ سے تھا۔ تو اب یہ واپس اپنے اس حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی فرما رہے ہیں کہ ایک دن مجھے اسی طرح کی ایک محفل تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بدر کے جو شیوخ تھے، شیخ تھے بڑے، ان کے ساتھ بٹھایا، اور میرا خیال یہ تھا کہ مجھے اس دن صرف اس لیے بلایا تاکہ ان پر میرا مرتبہ، یہ میری جو حیثیت ہے وہ ظاہر کر سکے۔ کچھ اور اس مجلس کا مقصد ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ کس کے لیے سب کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اہل مجلس سے فرمایا کہ تم سارے جتنے بھی وہ بڑے بڑے صحابی تھے، کہ تم لوگ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے استغفار کریں، جب ہمیں اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو جائے، اس وقت ہم کیا کریں؟ اللہ کی حمد کریں اور اس سے استغفار طلب کریں۔ اور بعضوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا، وہ خاموش رہے۔ پھر یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم بھی اسی طرح کہتے ہو اے ابن عباس؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، یعنی یہ جس سورہ نصر ہے جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آخری صورت تھی، اور جب یہ یعنی آخری مکمل صورت، جب یہ صورت نازل ہوئی تو اب اس کے نزول کے بعد ظاہر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس میں یہ ساری جو محفل لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بتا دیا کہ جب فتح و نصرت حاصل ہو جائے تو یہ تمہاری وفات کی علامت ہے۔ فتح و نصرت حاصل ہو جائے پوری، اگر آپ صورت دیکھیں تو اس میں پھر آگے کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو فوج در فوج یا جوک در جوک دین میں داخل ہوتے دیکھ لو۔ تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح اور اس سے استغفار طلب کرنا ہے۔ یعنی پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہی تھے، لیکن اب اس صورت کے نزول ہونے پر جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ یہ صورت جو تھی اس میں پیشین گوئی کر دی گئی، یا اس میں بتا دیا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے۔ کیوں کہ جس مشن کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا وہ مشن اب مکمل ہو گیا، یعنی اور مکہ بھی فتح ہو گیا، مشرکین جو تھے ان کو مکہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، اور عرب کے مختلف علاقوں سے جو قبائلی لوگ تھے وہ بھی اب فوج در فوج گروہوں کی شکل میں اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور نہ صرف عرب سے بلکہ بیرون عرب سے بھی۔ تو
جب کوئی مشن مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب جس کو یہ مشن جس کے سپرد کیا گیا تھا، اب اس کا یعنی وہ کام پورا ہو گیا ہے۔ جب کام پورا ہو جائے، دنیا میں کوئی بھی اب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب تو مزید یا کوئی اور پروجیکٹ دے دیا جائے، یا پھر یہ کہ یہاں تو تکمیل دین کی بات تھی، یہاں تو کسی اور پروجیکٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب دین مکمل ہو گیا، وہ دین جو کہ آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ نے وہ مکمل کرا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ کام پورا ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جو آپشن دے کر بھیجا گیا تھا کہ اس کو وہ آپشن دی گئی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دنیا میں اور رہ لیں، ورنہ آپ یعنی اللہ کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں چیز پسند کی تھی کہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ میں اب رفیق اعلیٰ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یعنی جو سب سے بڑا میرا رفیق ہے، یعنی اللہ، میں اب اسی کے پاس لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ سورج جو تھی اس چیز کی علامت تھی کہ آپ کا جو مشن ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اس لیے اب یہاں پہ عبداللہ بن عباس بھی جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہی کہ اس سے آن حضرت کی وفات ہے، کیونکہ اب آپ کو فتح و نصرت حاصل ہو گئی اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جو آپ کا مشن تھا وہ پورا ہو گیا، اب کیا کریں، آپ بقیہ جو زندگی کے دن ہیں ان کو اللہ کی اور زیادہ تسبیح و تحمید میں گزاریں، اللہ کی پاکی بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار جو اس کے بارے میں پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان کے لیول کا تھا، آپ سے گناہ تو کوئی سرزد نہیں ہوا تھے، لیکن شکر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار اور عبادت کرتے تھے، اور یہی اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ان کو اگر یہ بات کہے گی تو ہمیں بھی عمر کے آخری حصے میں اسی کام میں جت جانا چاہیے، جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ صحابہ کرام تو 40 سال کی عمر کے بعد اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے اللہ کی یاد میں لگا لیا کرتے تھے، اور ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ 80-90 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، الحمدللہ عمریں لمبی ہو رہی ہیں لوگوں کی، اوسط عمر جو ہے، لیکن وہ اسی دنیا کے کاموں میں اسی طرح الجھے ہوئے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ کم ہی ہے جن کو کوئی توفیق ہوتی ہے، یا پھر اللہ معافی دے عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو زیادہ ناشکری کے کلمات منہ سے ادا ہوتے ہیں، ہر وقت اپنی تکلیفوں کا رونا اور اپنے بال بچوں کی طرف کی طرف سے جو صدمے پہنچتے ہیں، یا ان کو اپنے نواسے پوتے وغیرہ آگے جو نسلیں ہوتی ہیں ان کو بھی جو پرابلمز ہوتے ہیں، وہ بھی جو بڑے ہوتے ہیں فیل کرتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر وہ اڑتے رہتے ہیں۔ تو بجائے کوڑنے کے چاہیے تو یہ کہ اللہ کے سے دعائیں اس کے لیے اور زیادہ کریں۔ کچھ لوگوں کو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے کہ دعاؤں میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایز اٹ از جیسے دنیا انہوں نے پہلے وقت گزارا ہوتا ہے ویسے ہی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس حدیث میں کہ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا ہاں، یہ آپ اپنے رب سے کی تسبیح کریں، اس کی خوبیوں کے ساتھ کریں تسبیح، اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ رجوع فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو آخر الفاظ ہیں سورت کے کہ انہ کان توابا، کہ بندہ جب اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف رجوع فرماتا ہے۔ تو آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف یقیناً رجوع فرمائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ جواب سن کر کہا کہ میں بھی اس کے بارے میں وہی جانتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، یعنی کہ یہ صورت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو اس کے بارے جو اس کی حکمت ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 114 جو ہے یہ بھی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء نصر اللہ اترنے کے بعد جو نماز بھی ادا فرمائی اس میں یہ کلمات ضرور فرمائے، نماز کے اندر کون سے کلمات؟ یعنی وہ صورت نازل ہو چکی ہوئی ہے نا، اذا جاء نصر اللہ، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اب اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں، لہٰذا وہ تسبیح کے کیا الفاظ تھے اور استغفار کے کیا الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں شامل فرما لیے، تو وہ اس دعا کی شکل میں شامل فرمائے، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں اس کو اکثر پڑھتے اور کثرت کے ساتھ پڑھتے، کیا؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، کہ اے ہمارے رب بے شک تو پاک ہے اور وَبِحَمْدِکَ اپنی خوبیوں کے ساتھ، تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، تو اے اللہ مجھے بخش دے، یعنی تو اپنی خوبیوں کے بل بوتے پر کہ ہر قسم کی جو تعریف ہے وہ تجھے ہی زیبا ہے، اس حمد کے جو آپ کے اوپر جو ہمارے اوپر جو اللہ کی لازم ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے اور فرمایا کہ اللہ مغفر لی، اس لیے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ فرمایا اس یعنی جو اس طرح قرآن پر عمل کرتے یتاول القرآن، جیسے حدیث کے بھی الفاظ آئے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اس آیت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کی عملی تصویر پیش فرماتے۔ کون سی آیت کی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ وفات سے قبل ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے۔ اب تھوڑا سا الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ آ گیا، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کلمات ہیں جن کو اکثر پڑھتے ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اس علامت کو دیکھوں تو یہ کلمات پڑھوں، اور وہ علامت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ۔ تو دیکھیے یہ وہی تفسیر ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابرین اصحاب بدر کی محفل میں فرمائی تھی، یعنی اس کی اب یہاں تائید ہو گئی۔ اچھا جی، تو اب یہ جو الفاظ ہیں یہ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہمیں کس طرح اور کب پڑھنے چاہیے، تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں اس کے یہ ایک دعائیہ الفاظ ہیں، اور ان کو آپ ایک مسنون دعا کے طور پر سجدے اور رکوع کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان رب، رکوع اگر آپ کر رہے ہیں تو جیسے کہ معمول کے مطابق آپ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، تو اس کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 1 یا 3 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھ لیا جائے۔ کون سی دعا کو؟ سبحانک ربنا و بحمدک
اللہ مغفر لی، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو یاد ہو بھی گئی ہوگی۔ اسی طرح سجدے میں بھی آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اس آیت دعا کو 1 یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت پر عمل کرنے کا انشاءاللہ موقع آپ کو عطا ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص تھا کہ وہ پڑھے، نہیں، تو مگر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام کو پھر صحابہ کرام نے بھی کیا، تو انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں۔ اور پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور اس پہ پھر ایک طرف تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، دوسری طرف ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کو بھی کہا گیا ہے، اور کثرت سے استغفار کی جو برکات ہیں آپ سورہ نوح کھول کے دیکھیے، اس میں بھی یعنی اسی ہے کہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بارش لگاتار بارش برساتا ہے، اور رزق کے دروازے کھلتے ہیں استغفار کی بدولت۔ اور اس طرح کے حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس نے کثرت سے استغفار پڑھا اس نے ہر غم سے نجات پا لی۔ چنانچہ یہ ہماری جو معمول کی نمازیں ہیں ان میں اس دعا کا پڑھنا کوئی اضافہ نہیں، کیونکہ ہم تو بڑی لگی بندی دعائیں وہی جو ہم نے بچپن میں سیکھی ہوئی ہیں، جو نماز کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، عام نماز کی کتابوں میں ہم وہی پڑھے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر اب یہ آخری تشہد میں ہم ربی جعلنی جو پڑھتے ہیں، اب بڑی اچھی دعا ہے، لیکن اگر آپ مسنون دعاؤں میں دیکھیں اور آپ ایسی کتابیں اٹھا کے دیکھیں یا ایسی احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات شامل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تشہد میں اس دعا کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی دعا زیادہ پڑھی ہے، یہی جو ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم والی جو ہے، یہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دعا ہے اللہ استغفار کے اللہم تب سے میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، حالانکہ میں خود وہ پڑھتی ہوں، استغفر اللہ، میرے ذہن میں فوراً آئی نہیں رہی، نماز کی کتاب دیکھ جیسے ذہن میں آئی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بڑی مشہور و معروف وہ دعا ہے، بس ذہن سے نکل جاتی ہے، یا ایک سیکنڈ میں دیکھ کے ذرا بھول جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں دیکھ کے الحمدللہ دیکھنے سے پہلے ہی یاد ہے کہ آگے اس میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ امید ہے سب کو یہ آتی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ یہ جو دعائیں یہ زیادہ پڑھتے تھے، بلکہ آپ نے کہا کہ ان کے علاوہ جو دل چاہے پڑھو۔ تو یہ ربی جعلنی جو ہے یہ بھی بڑی ایک کمپریہنسو دعا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی دعا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اولاد کے لیے اگر دعا کرنا چاہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے لیے اپنے آپ کو فکس کر کے رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت ہے، اس کا بھی جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک والی، جو اس کی بجائے آپ اور زیادہ ذرا اوتھینٹک کتابیں دیکھیں تو وہاں وہ دوسرے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ والی جو ہے، تو اس کو فکس نہ کریں۔ اگر آپ کو دونوں آتی ہیں دونوں باری باری پڑھ لیں، یا جو دل چاہتا ہے اس کو پڑھیں۔ جو فکس چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں، سورۃ فاتحہ جیسی ہے، یا قرآن کی وہ جو تلاوت کرنی ہے، یا اس طرح درود و سلام تشہد میں پڑھنا، وہ ہیں۔ لیکن یہ رکوع و سجود کی میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کے علاوہ بھی آپ کو مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں، اور یہ جو سب میں نے آپ کو بتا رہی ہوں اس کو بھی شامل کر لیجئے، آپ کو اجر و ثواب اور زیادہ ملے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اچھا، تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، یہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ بھی کہ جب بھی جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا کرے، جب اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے، تو اس وقت آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس کے حضور استغفار، کس لیے؟ شکرانے کے طور پر۔ تو سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں عطا کریں تو ان پر شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ اس لیے دیکھیے صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں آپ کچھ لوگ تو پڑھتے ہی ہوں گے، اگر نہیں پڑھتے تو ضرور شامل کریں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ صبح بھی اور شام کو بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ استغفار کی تسبیح ہوگی، یعنی صبح و شام آپ نے اللہ کے حضور استغفار کیا، پھر اس کے بعد آپ ایک تسبیح درود شریف کی شامل کر لیں، بڑا نہ پڑھے چھوٹا پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم علیہ، یہ پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا بھی پڑھ لیں تو یہ بھی درود ہو جاتا ہے۔ آج میں نے بھی شروع میں ذرا تھوڑا سا مختلف درود پڑھا ہے، درود تو بہت سے ہیں، یہ اور بات ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے نماز میں بھی یہی پڑھنے کو کہا گیا ہے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اب آپ کو نئی بات پتہ چلی ہے تو اس کو ضرور یاد کریں اور اس کو اپنی نماز میں شامل کریں۔ تو اور پھر ہاں یہ بھی آپ دیکھیے کہ میں نے کہا کوئی نعمت مل جائے، پھر یہ بھی کوئی بھی آپ کی زندگی کا کوئی گول ہے، کوئی آپ جس کو کہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ گول آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ بچوں کی شادیوں سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کا بہت بڑا ایک جو مقصد تھا، جو آپ کو گول تھا، اس کو آپ نے حاصل کر لیا ہے، تو اس وقت بطور خاص ایسے الفاظ یعنی بطور شکرانے کے پڑھے جانے چاہیے۔ تو اس لیے کافی الحمدللہ ہم نے اس کی تفسیر کر لی ہے اور آپ کو بھی کافی اس کی وجہ سے ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ اب اگلی جو حدیث ہے ایک سو 15 نمبر، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اب ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے پہلے مسلسل وحی نازل فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ یعنی اس سے یہی ہمیں بات اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی زندگی کا وقت مقرر کیا ہوا تھا، اب اللہ کو معلوم تھا کہ وہ وقت قریب ہے، اس لیے جو مشن آپ کے سپرد کیا گیا تھا اس کی تکمیل کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کثرت کے ساتھ وحی نازل فرما رہے تھے، تاکہ تمام وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتے تھے اور ان کی وساطت سے ہم تک وہ پہنچ جائیں۔ جیسے دیکھیے جیسے بعض اوقات ہمارا بھی کب جو کورس کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ٹیچرز بھی جلدی جلدی پڑھاتی ہیں کہ چلو جی کورس مکمل ہو جائے، کیونکہ جو ہمارے آپ کی ٹرم ہے وہ ختم ہونے والی ہے، یا بعض اوقات آپ نے رمضان میں قرآن پاک کو شروع کیا ہوتا ہے یا ویسے ہی، تو آپ دیکھتی ہیں کہ اچھا اب اس وقت روزے تو رہ گئے ہیں 2-3 ہی پیچھے، اور میرے تو بھی 10 پڑے رہتے ہیں، چلو یہ بھی میں جلدی جلدی پڑھ لیتی ہوں تاکہ رمضان میں ہی میرا یہ قرآن مکمل ہو جائے۔
تو اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وحی کا نزول جو تھا وہ کثرت کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ اب آپ دنیا سے واپس تشریف لے جانے والے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگئی حدیث نمبر 116. یہ حضرت ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. مسلم کی روایت ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی. اسی پر اٹھایا جائے گا یعنی اسی حالت میں یا اس کیفیت میں، یعنی ایمان کی اس حالت یا ایمان کی اس کیفیت میں اٹھایا جائے گا جس کیفیت میں اس کی موت واقع ہوئی ہوگی، اور دوبارہ جب اس کو زندہ کیا جائے گا تب بھی اسی حالت میں اس کو زندہ کیا جائے گا. اس لیے دیکھیے نا، ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد میں ہی اپنا وقت بسر کرنا چاہیے، اور خصوصاً دیکھیے رات کو سوتے وقت یا سفر کے وقت ہم خصوصی دعائیں پڑھتے ہیں. اب پیچھے ہی آپ نے پڑھا سفر کی دعا کہ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، جو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین انا الی ربنا لمنقلبون، کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے حضور بھی لوٹ کے جانا ہے. ایک تو سفر یہ دنیا کا طے کر رہے ہیں، اور ایک سفر زندگی کا طے کر رہے ہیں کہ لوٹ کے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو آخری وقت کو یاد کرتے کہ کوئی پتہ نہیں ہے سفر ہمارا آخری سفر ہو، ہم نے گھر واپس جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، اور یہ ایسا سفر ہے کہ زندگی یہاں پر اگر تمام ہو گئی تو کیا ہوگا. تو اس لیے دعا پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور سوتے وقت بھی اسی لیے اللہ کو ہم وہ جو دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں، اذکار کر کے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں سوتے میں ہی نیند وہ موت آ جائے تو کیا ہوگا. اس لیے جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں تو ہمارا آخری عمل کیا ہو کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور سونے سے پہلے جو وضو کرنے کی حکمت ہے اس میں بھی یہ کہ اگر سوتے میں ہی موت آ جاتی ہے تو باوضو اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اس لیے سفر میں بھی جانے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ قاعدہ تھا. اور اب جب گھر سے باہر ویسے بھی نکلتے ہیں آپ کسی بھی کہیں جگہ جانے کے لیے، تو اپنی عادت بنائیے کہ باوضو باہر جائیے. اس کا کیا فائدہ ہے کہ تو یہی کہ اگر اللہ نہ کرے، اگر اللہ نے کرنا تو ہے ہی ایک دن تو کہ موت تو آنی ہے، کہ موت آ گئی تو وضو کی حالت میں آپ کی موت آئے اور بوضو آپ اٹھائے جائیں. جیسے ایک حاجی احرام کی حالت میں اگر حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا تو اس کی موت تو پھر احرام سمیت آئے گی اور لبیک کہتے ہوئے آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جب آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اس کا ایک تو فائدہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے نورانی شعائیں نکلتی ہیں. انسانوں کو تو وہ نظر نہیں آتی، لیکن ایک وہ روشنی کا حالہ ہوتا ہے جو آپ کے گرد وضو کی وجہ سے قائم ہو جاتا ہے، اور جو یہ جنات یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو وہ روشنی نظر آ جاتی ہے اور وہ آپ سے پرے رہتی ہیں. اس لیے یہ بھی معمول بنائیے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو باوضو نکلیں، جب آپ سونے لگیں تو باوضو سوئیں. ٹھیک ہے. تو تاکہ آپ اگر موت آ گئی تو اس حالت میں جائیں. اب دیکھیے، اب کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے وقت ان کا آخری وقت آ جاتا ہے. کئی لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتہ اجل آ جاتا ہے، تو ہمیں بھی رشک آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. ہاں، کچھ لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، حرم شریف میں ہیں، وہاں موت آ گئی تو اسی حالت میں وہی اٹھائے جاتے ہیں. تو ہمیں بڑا رشک آتا ہے دیکھ کے کہ کاش ہمیں بھی ایسی حالت میں موت آئے جب روزے کی حالت میں ہوں، نماز کی حالت میں ہوں. اللہ کو پتہ کس طرح کیا ہونا. تو تاکہ یہ حدیث کے مطابق ہم اسی روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں، اسی سجدے کی حالت میں اٹھائے جائیں. اور ظاہر نماز جب آپ پڑھ رہے ہوتے، سجدہ کر رہے ہوتے، تو آپ ایمان کا جو آپ کا گراف ہوتا ہے انتہائی ہائی ہوا ہوتا ہے،
اسی حالت میں پھر اللہ کے پاس جاتے. لیکن اب دیکھیے بعض اوقات اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، نیکیوں کے بہت کام کرتے ہیں، سارا کچھ ہی کرتے ہیں الحمدللہ. قرآن کے طالب علموں کو اللہ نے توفیق عطا کی ہوئی. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسے فنکشن میں ہم چلے جاتے ہیں، کسی ایسی محفل میں ہم چلے جاتے ہیں، یا گھر میں ہی کوئی، یا موبائل ہی ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہاں کوئی اچھی بڑی تلاوت کر رہے ہو تو بیچ میں آپ کو پتا کیا طرح طرح کی وہ فضول آ جاتی ہیں، کوئی ایڈز آ جاتے ہیں، کوئی پوسٹ ایسی آ جاتی ہیں، کوئی ایسی، آپ سب سمجھ رہے میری بات کو. تو اگر وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اچانک آ گئی تو الگ بات ہے، لیکن آپ وہیں ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے. اب ایسا آتا تو اب کیا کرتے ہیں؟ لاہور پڑھتے ہوئے یا استغفار پڑھتے ہوئے فوراً آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات انسان رہ نہیں سکتا اور اس کو دیکھنے لگتا ہے، انسان کی نفس کی کمزوری. اللہ نہ کرے نہ کرے، میں سوچتی ہوں کہ اگر ایسی حالت میں موت آ گئی، جب کسی دعوت میں گئے ہوئے ہیں، کسی شادی پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پر میوزک کا پروگرام ہو رہا ہے، سب لوگ ناچ گا رہے ہیں، ہلا گلا مچا ہوا ہے، میوزک چل رہا ہے، وہاں موت آ گئی. فزیکلی آپ کو یعنی اللہ کی طرف سے طبعی طور پر موت آ گئی، یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیے ایسے محفلوں کے اندر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بم بلاسٹ ہو گیا، کوئی شینڈلیئر ٹوٹ کے گر گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی حادثاتی طور پر کچھ ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ جو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. ہاں، تو اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی حالت میں آپ ناچنے گانے والوں کی جو محفل ہے انہی کے اندر پھر آپ اٹھیں گے نا، اسی طرح ننگے سر اٹھیں گے نا جس طرح کہ آپ تیار شیار ہو کے پارٹیز میں اور فنکشن میں آئے ہوتے ہیں. ہاں، اور پھر نمازیں بھی بھولے ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے بھی یہ سوچتے چلو کوئی بات نہیں، قضا کر کے آج پڑھ لوں گی کہیں میک اپ نہ خراب ہو جائے. تو یہ چھوٹی سی حدیث نے ہمیں کتنی بڑی باتیں ہمیں بتا دی کہ انسان کے ہر بندے کو قیامت کے دن اسی حالت یا کیفیت میں اٹھایا جائے گا جس ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی. دیکھیے نا، وہ بھی ایک حدیث ہے نا کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا. کیا ہوتا ہے جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، چوری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے، اور جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا وہ ایمان واپس اس کے دل میں نہیں آتا، تو گویا وہ وہاں سے خالی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے ایسی حالت میں موت آ جائے تو وہ تو فارغ ہو گیا نا پھر ایمان سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حالت میں موت عطا کرے کہ جب ہمارا ایمان کا گراف اپنی ہائیسٹ پوزیشن میں ہو. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب تو دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، تھوڑا سا یہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ باب کیا ہے. بابن فی بیانی کثرت طرق الخیر، کہ بھلائی کے راستے بے شمار ہیں. طرق، طریقہ کہتے ہیں نا راستے کو، کہ یہ باب کس چیز کے بیان میں ہے کہ بہت سے طریقے ہیں نیکی کرنے کے، بھلائی کرنے کے راستے بہت ہیں. ہم تو چند ایک چیزوں کو نیکی شمار کرتے ہیں نا کہ بھی چلو نماز روزے کو کر لیا، تلاوت قرآن کو کر لیا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کر لیا، اس طرح بڑی بڑی موٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے. لیکن اب جب یہ احادیث آپ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ انسان کس کس انداز سے نیکی کما سکتا ہے، وہ کون سے راستے ہیں جو اس کو نیکی کے کمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے وہ نیکیاں کما سکتا ہے. اس کو ہر وقت یہ ذرائع میسر ہوتے ہیں لیکن ہم غفلت کر جاتے ہیں. تو اب یہ جو حدیث اس پہلے حدیث سے پہلے تو ظاہر ہے جیسے یہ سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے، چند
آیات ہم پڑھیں گے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت قال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ نیکی جو ہے، وہ جو بھلائی ہے وہ اللہ سے پوشیدہ رہے گی۔ دیکھیے دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہو، کوئی اس کے اوپر مجھے کوئی دنیاوی اجر کی بھی ہم بعض اوقات تمنا رکھتے ہیں، اور یا کم از کم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ کوئی اپریشیٹ ہی کرے کہ جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اور دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور جو ہمارے لحاظ سے فائدہ مند کام نہیں ہوتے وہ ہم کرتے ہی نہیں۔ ہاں، لیکن اگر ہم یہ اپنے دل میں اطمینان رکھ لیں کہ اور خاموشی سے آپ نیکی کے کام کرتے چلے جائیں، یہ سوچ کر کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور جتنی جزا اللہ دے سکتا ہے کوئی اور دے سکتا ہی نہیں۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں اللہ کو دکھانے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، کہ ہم نے اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی سے وصول کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اگلی جو آیت ہے وہ ہے کہ جو بھی تم بھلائی کا کام کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یعنی دیکھیے تقریباً ایک جیسی دونوں آیات آ گئیں۔ پھر سورہ زلزال کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھلائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا دیکھ لے گا، یعنی اس کا انجام، اس کا ریوارڈ وہ دیکھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اس کے اپنے لیے ہے، کہ جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو خود کو ہی پہنچتا ہے۔ تو اور بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ قرآن پاک کی آیات ہیں جس میں نیکی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 117 نمبر جو حدیث ہے یہ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد۔ پہلا سوال کیا کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عمل ایسا کون سا عمل ہے جو یعنی نیکی میں سب سے آگے بڑھ جانے والا ہو، اس پہ فضیلت ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد۔ یعنی سب سے پہلی بات کیا فرمائی گئی کہ ایمان کیونکہ ایمان ہوگا تو نیکیاں قبول بھی ہوں گی۔ اگر ایمان کے بغیر نیکیاں کی جا رہے ہیں، انسان بہت سے جیسے غیر مسلم لوگ جو کرتے ہیں تو ان کی دنیا میں اجر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ان کو ان کی عزت افزائی کر کے، ان کو مختلف قسم کے ایوارڈ دلوا کر دنیا ان کی تعریف کرتی ہے۔ لیکن ایک مومن جو ہے اس کے پاس چونکہ ایمان ہوتا ہے اس لیے اس کی کوئی بھی نیکی جو وہ کرتا ہے وہ پھر قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان لانا۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے اور کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر
نمبر 2 ساتھ ہی فرمایا کہ جہاد، ایمان اور جہاد۔ اب جہاد کیا ہے؟ ہم عام طور پہ جہاد کو صرف وہ جو جنگیں لڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بعد میں اسی کو جہاد سمجھتے ہیں، حالانکہ جہاد ہر کمانی کیا ہے؟ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ کس کے لیے کوشش کرنا؟ اللہ، تاکہ اللہ کا دین عام ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی اسی جہاد میں گزار دی، اور مکہ کی ساری زندگی دیکھیے وہ قتال فی سبیل اللہ سے خالی تھی، لیکن کیا آپ نے جہاد نہیں کیا؟ وہ اصل جہاد تو وہاں کیا، اس کی بنیاد تو وہاں ڈالی۔ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کون سی ایسی تکلیف تھی جو کہ آپ نے برداشت نہیں کی مکہ میں رہتے ہوئے؟ لیکن آپ جد و جہد کرتے چلے گئے، کوشش کرتے چلے گئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں، اللہ کا دین عام ہو جائے۔ ہاں، اور اسی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہی تو جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کا ایک حصہ قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، کہ اللہ کی راہ میں اگر جان بھی پیش کرنی پڑ جائے، اور دوسرے جو ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی جانیں بھی لے لی جائیں، تو وہ بھی دین کو قائم کرنے کے لیے اسی جد و جہد کا ایک حصہ ہے۔ تو دین کی اب بات ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دین کی راہ میں جو بھی کوشش کی جائے وہ سب جہاد ہے۔ اب کچھ لوگ اگر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے گھر والے ان کے لیے سواری کا بندوبست کرتے ہیں، یا اگر ایک خاتون جا رہی ہے اس کے پاس گاڑی ہے تو وہ اور دوسرے کو بھی ساتھ دعوت دیتی، چلو جی بڑا مسئلہ تو کنوینس کے ہوتا، آؤ تمہیں میں ساتھ لے جاتی ہوں، تمہارے لیے جانے آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس نے اس میں حصہ ڈال لیا۔ کسی نے کہا اچھا، تم گھر والوں نے کہا کہ بھی تم گاڑی ڈیلی لے کے جا رہی ہے، جب بھی تمہیں کلاس کے لیے جانا ہوتا ہے، چلو پیٹرول جو ہے وہ اس کے شوہر ہی کہتا ہے، یا کوئی بھی اور گھر والے کا فرد ساس کہہ دیتی چلو بھی پیٹرول میری طرف سے تم ڈلوا لیا کرو۔ تو یہ کیا، یہ بھی اس میں جو خاتون جو نکل رہی ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے دوسرے لوگوں نے بھی حصہ ڈال لیا۔ تو اب یہ جو کوشش ہے یہ مال سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ جو طالب علم علم حاصل کر رہے ہیں تو بہت لمبا ہو جاتا ہے نا یہ، جب اس کی تشریح ہم شروع کرتے ہیں، ان طالب علموں کے لیے آپ سہولتیں فراہم کرتے ہیں، ان کے یہ جو بھی دیکھیے دینی ادارے ہیں وہاں ہم جو بھی فنڈز دیتے ہیں، وہ طالب علم اگر رہائشی ہیں تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کپڑے دیتے، کتابیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کا، وہ جو ادارے ہیں ان کے جو اخراجات ہیں، استادوں کی تنخواہیں ہیں، ان کے بجلی پانی اور یہ گیس وغیرہ کے بلز جو ہیں، ان سب کی ادائیگی جو ہے ان میں حصہ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے۔ تو مال سے بھی وہ جہاد، وہ قلم سے بھی آپ اگر اللہ کے دین کو بڑھوتری دینے کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو دین کا فہم عطا کرنے کے لیے، دین کی سمجھ عطا کرنے کے لیے ایسے آرٹیکلز لکھتے ہیں، ایسے اپنے قلم کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر زبان سے آپ، جسے الحمدللہ اس وقت میں اپنی زبان کو استعمال کر رہی ہوں اللہ کے دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ تک پہنچانے کے لیے، تو انشاءاللہ میرا بھی یہ جہاد اللہ کی نگاہ میں اللہ قبول کرے، اور آپ کا بھی قبول کرے کہ آپ لوگ بھی اپنا ٹائم نکال کر جب اس پر کاربند ہو جاتے ہیں تو یہ ہر طرح سے انسان دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، اور وہ پھر تلوار سے جو جہاد ہے اس کا تو آخری درجہ ہے نا۔ تو اب دیکھیے یہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں کون تھے؟ یہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد۔
تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ اب مجھے یہ بھی بتائیے کہ کس طرح کا غلام آزاد کیا جائے جس کا زیادہ ہمیں اجر ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مالک کے ہاں سب سے اعلیٰ ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو، اس کا زیادہ اجر ہے۔ جو وہ غلام جو کہ پسندیدہ ہے، جو بہت کام آنے والا ہے، جو بڑا فائدے مند ہے، اس کو آزاد کر دو۔ یہ وہی اس کی تفسیر ہوگی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی، کہ جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے وہ دے دو۔ میں بھی جب یہ پڑھ رہی تھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ جو کمزور ہے اس کو آزاد کر دو تاکہ غلامی سے اس کو نجات مل جائے، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو کمزور اور کارآمد زیادہ نہیں ہے، وہ کہیں اور جا کے بھی کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ تو جو زیادہ فائدہ دینے والا ہے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا جائے۔ یہ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لن تنالوا البر والی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی وہ کنیز اللہ کی راہ میں آزاد کر دی تھی جو کہ ان کو بہت زیادہ پیاری تھی، اور جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ دے کر واپس لے لینے کا بھی کوئی ہمیں اجازت ہوتی تو میں اس کنیز کو واپس لے لیتا۔ یعنی اتنی پیاری تھی ان کو، اور کنیزوں سے بھی پیار ہو جاتا ہوگا، بیویوں سے تو ہوتا ہی ہے، تو کنیزوں کو بھی کے ساتھ بھی جو تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے تو ان سے بھی محبت ہو جاتی ہوگی۔ بہرحال جہاں بھی وہ کنیز ہو یا غلام ہو، وہ غلام جو کہ مالک کے ہاں سب سے اعلیٰ ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ تو یہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں کہ میرا اتنا حوصلہ نہ ہو یا میرے پاس اور غلام ہوں ہی نہ تو میں اس کو بھی نہ کر سکوں، یعنی اپنے اندر کمزوری پائی۔ دیکھیے ہر بندہ ہر طرح کے نہیں ہوتا، مختلف ہوتے ہیں، ہر انسان کی نیکی کرنے کے بھی جو لیولز ہوتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے، اللہ نے انسان کا ایسا بھی دل بھی بنائے ہوتے ہیں، حوصلے بھی بنائے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فرض کریں کہ میں ایسا اگر نہ کر سکوں کہ سب سے قیمتی جو میرا غلام ہے میں آزاد کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایسا کرو کہ کسی نیک کام کرنے والے کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہاں نیک کام کرنے والے کا ترجمہ انہوں نے کیا، حالانکہ میں نے دوسری جگہوں پہ دیکھا جو لفظ ہے اور یہاں جو استعمال کیا گیا حدیث کے اندر ثانیاً کہا گیا۔ ثانی کون ہوتا ہے؟ صنعت گر، کاریگر، یعنی وہ جو کاریگر ہوتے ہیں۔ کاریگر کون ہوتے ہیں؟ کوئی سنار کا کام کرنے والا وہ کاریگر ہوتا ہے، کوئی لوہار کا کرنے والا ہوتا ہے، اسی طرح مختلف مشینریوں کے اوپر جو کام کرنے والے ان کا کاریگر ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اب کو کہتے ہیں کاریگر کہ صنعت میں کوئی بھی کوئی چیز بنانے میں، کرنے میں، اس کی مرمت کرنے میں، وہ سارے یہ جو الیکٹریشینز ہیں، آپ کے پلمبر ہیں، یہ سب کاریگر ہی تو ہیں۔ تو تم کسی کاریگر یعنی کوئی بھی کسی صنعت گر جو ہے یا کوئی کاریگر جو ہے اس کی تم مدد کر سکو، مدد کر دو، تو یعنی اس کے کام میں تم اس کا ہاتھ بٹا دو، اور یا پھر تو اور بھی دیکھیں۔ اب دیکھیے یہ ہم نے کبھی سوچا تھا کہ کسی کاریگر کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اب دیکھیے اس طرح ہی ہو جاتا ہے نا، جیسے آپ فرض کریں آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو آپ کسی پنکچر لگانے والے کے پاس جاتے ہیں، ظاہر ہے اسی کا کام ہے کہ پنکچر آپ خود تو نہیں لگا سکتے، ٹائر تو آپ چینج کر سکتے لیکن پنکچر تو نہیں آپ لگا سکتے۔ تو جو وہ پنکچر لگا رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹائر کو اتارتا ہے، ٹائر کو پنکچر لگا رہا ہے، پھر اس کو لگانے کے لیے وہ آتا ہے، تو اس کا ہاتھ بٹا دیں آپ یا اس کی مدد کر دیں آپ کسی بھی کام میں، اگر وہ اکیلا ہے تو یہ آپ بھی اکیلے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کی مدد کر دیں، کوئی بھی کام ہے اس کا ہاتھ بٹا دیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے آتا ہے تو کوئی چیز بھاری چیز اٹھا کے رکھنی ہے، کرنی ہے، زور لگنا ہے، اس کی مدد کر دیں اس کاریگر کی یا اس چیز کے بنانے میں۔ اچھا، تو یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نیکی ہے۔ اور ایک بڑی مزے کی نیکی آگے آ رہی ہے جو ساتھ ہی اس کا دوسرا حصہ ہے، تو فرمایا یا تم کسی
بد سلیقہ کا کام کر دو، یعنی کسی بے ہنر کا کام کر دو. ایسا شخص جو کہ جس کو اس کام کا سلیقہ نہ ہو، جس کو اس کام کا صحیح طرح وہ ہنر نہ ہو، اس کے ہاتھ میں، ہم کہتے ہیں نا ہاتھ کی، فلاں کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے، لیکن دیکھیں بعض، اب ہم خواتین ہیں، روٹی بناتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں اتنی صفائی کی ایسی زبردست گول روٹی پھولی ہوئی پھلکا بنتا، فرسٹ کلاس بنتا ہے، دوسری کی روٹی میرے جیسی کی ساری زندگی گزر گئی، مجھے صحیح روٹی بنانی آئی نہیں اس کام میں. تو انسان بد سلیقہ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی کام میں، تو روٹی گول بن جائے، ہاں، یا کچی نہ ہو یا جلی نہ ہو. تو یہ اگر کسی کو نہیں آتی تو اس کی مدد کریں، اس کو سکھائیں، اس کو وہ نہیں آ رہا اس کو سکھائیں. دیکھیے ہماری میڈز آتی ہیں، ان کو پہلے ہم سکھاتے ہیں، میں بھی ساری زندگی یہی کچھ کی ہے، میڈز کو، بیٹی کو، بہو کو، ان کو سکھا دی، اور اب اپنی جان چھڑاتی رہی ہوں ہمیشہ. مجھے ہمیشہ یہ کانفیڈنس ہی نہیں کبھی آیا اپنی بات کریں گے میں اچھی روٹی بنا سکتی ہوں، اور کھائی ساری عمر زندگی میں، لیکن یہ نہیں کہ بنا نہیں سکتے، بنا تو سکتے ہیں، اپ ٹو اسٹینڈرڈ شاید نہ ہو. تو اسی طرح کوئی بھی کام ہوتے ہیں. اب دیکھو کوئی کسی کا کہتے ہیں ہاتھ کی بڑی صفائی ہے، وہ ایمبرائڈری کرتی ہے تو ایسی نفیس اس کی ہوتی ہے، کھانا بناتی ہے. بہت جب دیکھیے اب کھانا بنانے میں سبزی کاٹنی ہو، اور دھنیا بنانے میں بھی دیکھیے کوئی شخص کتنے باریک اس کو کاٹتا بناتی ہیں، اور کوئی موٹے موٹے پتے ادھر تو وہ کر کے اس طرح سبزیوں کے بھی جیسے ہم کہتے ہیں کاٹ واٹ کے اس کو پرے کر دیتی ہیں. تو اس میں بھی یہ سلیقہ نہ ہو. تو اب یہ دیکھیے یہ چیزیں بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ایک چیز نیچرلی ہوتی ہے. تو ہم ہر وقت اپنی میڈز کو، اپنی بچیوں کو ڈانٹ پھٹکار لگے رہتے ہیں، ان کو تو ہم سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن بہوؤں کے اندر اگر بد سلیقی، وہ سلیقہ مند نہیں ہے تو ان کو ساری دنیا میں اچھالتے ہیں کہ اس کا کام یہ ایسے ہے اور ایسے کرتی ہے، طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کام اگر وہ بد سلیقہ ہے، سلیقہ سکھایا جائے تاکہ ہر کام طریقے اور سلیقے سے وہ کر سکیں. اور یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، صرف بچیوں کی، خواتین کی نہیں، مردوں کے اندر بھی یہ سلیقہ ہونا چاہیے، ہر کام سلیقے سے کریں. وہ آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، اپنے بچوں کو شروع سے یہ سکھائیں. اکثر کپڑے اتار کے جاتے ہیں بچے، تو ایک وہی ٹراؤزر ہے یا شلوار ہے تو اس کا پائنچہ سیدھا ہوگا تو ایک الٹا ہوگا، ایک جوتی کہیں ہوگی تو دوسری جوتی کہیں ہوگی. ہاں، تو ان کو سکھایا جائے، اور اگر سنت کے مطابق سکھایا جائے کہ دیکھو پہلے تم نے پہنتے وقت سیدھا اپنا بازو ہے پہننا ہے، اور اتارتے وقت جو لیفٹ ہے اس کو پہلے آپ نے اتار. تو دیکھیے ایک تو یہ سلیقہ آ جاتا ہے، جیسے سنت کی تکمیل ہو جاتی ہے. اور ہر کام میں ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے کہ دین جو ہے ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے ہر چیز میں. اب یہ ڈیٹیل میں چلی جاؤں تو پورا لیکچر ہو جائے گا. تو یہ بات کیا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی نیکی ہے کہ کسی بے ہنر کو، بے سلیقہ کو تم ہنر سکھاؤ، سلیقہ سکھاؤ. تو یہ تم کر سکتے ہیں نا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ حضرت جندب کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر کیا حکم ہے کہ اگر ان میں سے بعض کاموں سے میں عاجز رہوں کہ میں یہ سارے کام بھی نہ کر سکوں. اب دیکھیے سوال کرنے والے بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیکھیے ان کا بھی حوصلہ، ان کا صبر. حالانکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سوالات سے آپ نے منع کیا ہوا تھا، اور پھر جب آپ نے منع فرما دیا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی آؤٹ سائڈر آئے اور وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو ہمیں بھی جواب معلوم ہو جائے. یعنی کم سے کم پھر سوال کرتے تھے کہ یعنی کرتے ہی نہیں چلے جانا. تو اس سے دیکھیے کتنا وقت بھی ضائع ہوتے ہیں، سیکھنے کو تو بہت سی چیزیں ملتی ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لگتا ہے کہ یہ شروع کی وہ زمانے کی حدیث ہے کہ جب بھی سوالوں سے منع نہیں کیا تھا، ہاں، تو یہ پوچھے چلے جا رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، اور دیکھیے اپنے نفس کی کمزوریاں بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ جو کام مجھ میں آپ نے بتائے ہیں ان میں سے بعض کام اگر میں نہ کر سکوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر رکھ، کیونکہ یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے. سبحان اللہ.
کہ کسی کو اگر تم فائدہ نہیں دے سکتے ہو، کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے ہو، ساری نیکیاں جو گنوا لی ہیں، تو چلو تم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کرو. یعنی شر سے مراد کیا ہے؟ اپنی برائی سے. اور برائیاں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے. یعنی ہم جو برائیاں کرتے ہیں عام طور پر زبان کے ساتھ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کو طعنے دینے، بہتان لگانے، گالی گلوچ کرنا، ان کی غیبت کرنا، یہ ساری کیا ہے؟ زبان کے شر. اور پھر عمل کے ذریعے کسی کو مار دیا، دھکا لگا دیا، کسی کو یعنی ہاتھ کے ذریعے جو بھی آپ کسی کے ساتھ یعنی برا فعل کر سکتے ہیں، یعنی نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کے شر سے کسی کو نقصان پہنچاؤ. اب یہی ہے، کسی ہاتھ کے ذریعے رشوت کا بھی لینا دینا ہوتا ہے، سود کا بھی لینا دینا ہوتا ہے. اور ہاتھ کی کیا آپ کی برائیاں ہو سکتی ہے، آپ کے پاؤں کی کیا برائیاں ہو سکتی ہے جن کے ذریعے آپ دوسروں کو دکھ پہنچا سکتے ہیں. تو ان ساری جو برائیاں تمہاری ہیں ان سے دوسروں کو محفوظ رکھو. کہ مسلمان کی جو یہ دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم میں سے مومن وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرا مومن محفوظ ہے. مومن ہی ہر انسان محفوظ ہے. تو اس لیے اب دیکھیے، اب یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ نیکیوں کرنے کے کون کون سے راستے ہیں، کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں. تو کیونکہ اور اس سے سب سے پہلی جو بات ہمیں بتائی گی، جو پھر ہم دوہرا دیتے ہیں، کہ ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو چلیے یہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اور دیکھیے دوسری ایک آخر میں یہ بات اس حدیث میں یہ بتائی گئی ہے، وسانیو، اور ایک اور روایت جو اسی حدیث کی ہے اس میں زائغن کا لفظ بھی ثانیو کی جگہ استعمال کیا گیا، ثانین کی بجائے. یعنی فقر یا عیال کی وجہ سے ضائع ہونے والا. کہ اب وہاں کیا ہے کہ تم کسی بدسلیقہ کا ہاتھ بٹاؤ، یا پھر جو ایک ایسا شخص جو کہ غریب ہے، محتاج ہے اور عیالدار ہے، بال بچوں والا ہے، اس کے تم کام آؤ، اس کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش کرو. اور یہ بھی جو ہے یعنی کسی طریقے سے بھی اس کی تعاون کرنا، ہیلپ کرنا جو ہے وہ اس کو آپ سر انجام دے دیں. تو اس طرح یہ الاخرقو بھی کا بھی آپ کی کتاب میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، بدسلیقہ شخص، یعنی جو کام کو جس کا کام کا بھی ارادہ کرے اس کو صحیح طور پر انجام نہ پائے. قرآن میں بھی آتا ہے نا، ایک وہ شخص ہے جو کہ اپنے مالک کا بڑا اچھا غلام ہے، جو بھی اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے بجا لاتا ہے، اور ایک کو جو بھی وہ کچھ کہتا ہے کچھ بھی اس سے بن نہیں پڑتا. ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت. اور ایسے اگر ایسی کام والیوں سے آپ کو واسطہ پڑ جاتا تو پھر انسان بڑا ہی تنگ ہوتا ہے. ان کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کچھ اجی. یعنی کچھ اجی سو چاجی کسی کی چیز کا نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا. تو یہ ہماری زبان میں لفظ استعمال کے، تو یہ دوسروں کو چاج سکھانا، کسی کام کا طریقہ سکھانا، وہ اس میں ہمیں اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے. چلیے ایک اور حدیث رہ گئی، یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. 119 یہ کون سی پڑھی ہم نے؟ 118 میں دیکھ رہی ہوں نا کتنا ہم کر سکتے ہیں. چلیے چھوٹی سی یہ پڑھ لیتے ہیں. اب یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے
ایک صدقہ لازم ہے، پس ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنا، ہر لا الہ الا اللہ جس کو تحلیل کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا بھی صدقہ ہے، اور ہر تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب صدقے کی دیکھیے قسمیں، اور اس کے علاوہ امر بالمعروف صدقہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے تمہارے طرف سے۔ ہم تو صدقہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مال میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کے کسی کو دے دیے تو کہتے ہیں صدقے کا مال میں نے نہیں لینا، یہ ہم بھی دیکھ بھال کے کہتے ہیں کس کو دیں کس کو نہ دیں، کہ دیکھیے صدقہ اصل معنوں میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں ان تمام کی جگہ کام آنے والی ہیں، سبحان اللہ، یعنی چاشت کے وقت کی جو 2 رکعتیں آپ ادا کرتے ہیں وہ باقی ساری جو آپ نے یہ تسبیحات وغیرہ پڑھی ہیں ان کی تمام کی جگہ کام آنے والی، یعنی اتنا بڑا درجہ ان کا ہے، ان سارے اذکار کے اوپر وہ درجہ رکھتی ہیں۔ اور یہ کس چیز کا صدقہ ہے؟ انسان کے ایک ایک جوڑ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے جوڑ عطا کیے ہیں؟ 360 جوڑ۔ جوڑ جسم کے اندر ہمارے یہ جو جوائنٹس ہیں، دیکھیے یہ جوڑوں کی جو دردیں ہیں، یہ جوائنٹس کی تکلیفیں جو ہیں، اگر ہم ان جوائنٹس کو اپنے جوڑوں کو کام میں لگائے رکھیں، ان سے کام لیتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بڑی عمر تک پہنچنے تک بھی یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور یہ بہت کم گھستے ہیں، الا یہ کہ آپ کی خوراک میں کوئی ایسی کمی ہے یا آپ کو مزید کسی سپلیمنٹ کی ضرورت ہے کہ اب، اور عمر کے ساتھ ساتھ بھی یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں ان کے اندر ظاہر ہے باقی اعضاء کی طرح کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جوڑ چلتے رہیں تو ہم بھی چلتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا ذرا اپنے گٹے گوڈے جو ان کے جوڑ ہیں، اگر یہ نہ چلیں تو ذرا بھی اس میں کوئی خرابی آ جاتی تو ہم کتنی یعنی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں تھوڑا سا میرے یہ کندھے کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا، تو یہ شولڈر جوائنٹ جو ہے اس سے یعنی ہاتھ سے جو کام لینے ہیں وہ کافی میرے لیے رکاوٹ کا باعث بننے ہوئے۔ الحمدللہ اللہ نے ہر چیز 2 عطا کی ہوئی ہیں، دوسرا ہاتھ ہے نا کہ جو اس کے اگر ایک کام نہیں کرتا تو دوسرا بازو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو الحمدللہ وہ بھی بہتر ہو گیا جو خراب تھا۔ تو اللہ کا ہر حال میں شکر کہ اللہ نے اتنی زندگی دی ہے، اتنی دیر تک یہ مشینری چلتی ہے، جو کبھی کبھی خرابی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو الحمدللہ ٹھیک کرنے کے بھی اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، کچھ ہو گئے کچھ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ تو وہی چاشت کی نماز ہے نا، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، آپ کے یہ جو 360 جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہے، کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے جو جوائنٹس ہیں، ہمارے جو جوڑ ہیں، اپنی انگلیوں میں دیکھیے ایک ایک انگلی کے اندر یہ ہے نا کتنے 2-3 آپ کے جوڑ ہیں ایک ایک انگلی کے اندر، تو سب سے مشکل انگلی کے ہی جوڑ ہوتے ہیں اگر سرجری کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ، اور ایک ایک جوڑ آپ کے لیے، انگلی کا بھی کوئی بھی انگلی اور اس کا ایک جوڑ بھی کبھی آپ کے کو کٹ لگ جاتا ہے، کوئی جل جاتا ہے تو بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ جگہ ضروری تھی جو میں اس کی وجہ سے کام نہیں کر پائی۔ آپ کوئی چیز پکڑنی ہوتی ہے، کوئی سوئی پکڑنی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کتنی انگلیاں آپ کی انوالو ہوتی ہیں، کتنے انگلیوں کے جوڑ انوالو ہوتے ہیں، اور کتنے مسلز آپ کے اور کتنی نروز آپ کی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے ہمارے، کہ تو اس لیے اس بطور صدقہ فرمایا کہ تم یہ تسبیحات کیا کرو، اور جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ ابھی میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں بتایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
اس میں سارا کچھ ہی آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو اب اور کیا چیز تھی؟ امر بالمعروف کا دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، نیکی کی طرف راغب کرنا، ان کو نیکی کے لیے موٹیویٹ کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں، یہ جو چاشت کی نماز ہم پڑھتے ہیں ان کے 2 نفل، تو ان تمام جو اذکار ہیں ان کی جگہ کام آنے والی ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ جو چاشت کی نماز ہے اس کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ دیکھیے چاشت لفظ جو ہے یہ فارسی کا ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی یہ رائج ہو گیا، اور ہم بھی اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ عربی میں اس کو دہا کا لفظ کہا گیا ہے، صورت بھی ہے نا وہ دہا، اور دہا کا وہ وقت یعنی جب سورج کی روشنی پوری طرح پھیل چکی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو تب بھی ان کو یہی کہا گیا تھا کہ ایسے وقت پہ ہم سب اکٹھے ہوں، یعنی دہا کے وقت جب روشنی سورج کی صبح ہو لیکن روشنی پوری طرح پھیل گئی ہوئی۔ اب دیکھیں روشنی کے پھیلنے کا جو آغاز ہے وہ تو سورج کے نکلنے کے کوئی دیکھیے 15-20 منٹ کے بعد ہی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سورج اگر فرض کریں آج کل اگر 6 بجے نکل رہا ہے تو 6:15 اچھی خاصی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دھوپ کی کرنیں آپ کے صحن میں آپ کے گھر میں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ وقت جو اسی کو ہم کہتے ہیں اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اس وقت جو 2 نفل پڑھتے ہیں یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ سے 20 منٹ کے بعد آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نماز۔ یہ صلاۃ الضحیٰ عربی میں اشراق اور چاشت الگ الگ 2 لفظ اور 2 نمازیں نہیں کہی گئی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں اس کا لب لباب جو مختلف حدیث کو یہ ہے کہ اگر تو اس کو شروع دن میں پڑھا جائے جو کہ جس کو کہ ہم اشراق کا وقت کہتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ ابھی سورج کی روشنی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی ہوتی ہے، اور آپ نماز فجر کے پڑھنے کے بعد ابھی اپنے مسلح پر ہی ہوتے ہیں نماز کے بعد کے ذکر اذکار کرنے کے لیے، اور وہیں پر اگر آپ یہ 2 نفل جو اشراق کے ہم پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی صلاۃ الضحیٰ اس کو بھی کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ اور اس کا وقت اب جان لیجئے کہ اگر کوئی یعنی 15 منٹ بعد سے لے کر کوئی 1.5 گھنٹہ تک جو آپ پڑھتی ہیں یہ اشراق کا جو وقت ہے وہ کہلاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو اشراق کی نماز ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کا فرمان ہے کہ اگر انسان کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو وہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو ایک شخص کو عمرہ اور حج کا عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور اگر آپ یہ بعض کوئی نہیں جاگ سکتا اس وقت تک کے لیے، یا کسی نے بچوں کو تیار کرنا ہے یا خود کسی جاب کے لیے جانا ہے یا شوہر کو بھیجنا ہے اور وہ اس کا وقت جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ دوسرے کاموں میں نکل گیا ہے، تو یہ جو نماز ہے تقریباً یہ 1.5 گھنٹہ تک سمجھیے کہ آپ اگر پڑھتی ہیں تو یہ اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ہم پھر چاشت یا صلاۃ یعنی چاشت کا وقت ہم کہہ دیتے ہیں۔ جو جلدی پڑھ لی وہ اشراق ہے، جو دیر سے پڑھی وہ چاشت ہم اس کو کہتے ہیں۔ لیکن احادیث کی روح سے دونوں نمازیں ہی صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہیں۔ تو یہ جو نماز چاشت ہے یہ صلاۃ الضحیٰ ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر میرے ماں باپ بھی زندہ ہو کر میرے پاس آ جائیں تو میں ان سے ملنے سے پہلے یہ جو نماز ہے یہ میں ضرور پڑھ لوں گی، میں ضرور پڑھوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، یعنی وہ جو چاشت کی ہے، تو میں تیرے سارے کاموں کے لیے
کافی ہو جاؤں گا۔ اور آپ آزما کے دیکھیے، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جب آپ یہ نماز پڑھتے ہیں نا تو جیسے پورا آپ دن بھر کے کاموں میں برکت ہو جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ فرشتے ہی آ کے سارے کام کر گئے۔ تو اس لیے اگر آپ اشراق کا میں نے بتا دیا تو چاشت کا بھی یہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھی اس کا ٹائم کون سا ہے، بعض لوگوں میں دیکھتے ہو جی 12 بجے پڑھ رہے ہیں، نہیں 12 بجے کا ٹائم دیکھیے، اب ہمارے پاس سارے یہ کیلنڈرز موجود ہیں جس میں ٹائمنگز دیے گئے ہوئے ہیں، ان کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یعنی پڑھنی ہم نے کب تک ہوتی ہے؟ زوال سے پہلے پہلے۔ اب زوال کا جو ٹائم ہے 11 بجے کے بعد چند منٹ سے وہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 11:15 تک چلتا ہے۔ اب ہر روز یا تو آپ کے پاس وہ کیلنڈر ہو، آپ دیکھیں اس کے مطابق، آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کے حساب سے آپ پڑھیں، نہیں ہے تو اراؤنڈ دا ایئر آپ پورے سال ہی اپنا معمول رکھیں کہ 11 بجے سے پہلے میں نے یہ چاشت پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ صرف اشراق پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک، اگر آپ صرف یہ چاشت جو ہے 11 بجے سے پہلے والی یہ پڑھتے تو بھی ٹھیک، اور اگر دونوں ہی پڑھ لیتے ہیں تو نور علی نور، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں کہ ہم یہ یہاں آج کے سبق یہ حدیث جو ہے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ یعنی آپ کے لیے بہترین صدقہ بن جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ نماز، اس نماز کی آپ جب ادائیگی کرتے ہیں تو یہ آپ کے یعنی 360 جو جوڑ ہیں ان کا یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ اور تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور دوسری ایسا عمل ہے یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ نفل پڑھنا، یعنی یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص مالدار ہی ہو تو پیسے سے ہی صدقہ کرے، یعنی ہر شخص غریب جو ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات ایک بڑی مزے کی اس میں سمجھ آتی ہے، یہ پچھلی حدیث بھی ہم نے پڑھی اور اس کے ذریعے سے بھی کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جندب والی حدیث بھی جو ہم نے پڑھی اس میں بھی تھا کہ وہ کہتے اچھا میں یہ نہ کر سکوں تو پھر میں کیا ہوں، تو آپ سے کہتے اچھا تم یہ کر لو، وہ کہتا اچھا میں یہ بھی نہ کر سکوں تو فرمایا یہ کر لو۔ بالکل ایسے ایک تصور میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے ہمارا بچہ بعض اوقات کہتا ہے جو کھانا پکا دیا میں نے نہیں کھانا، اچھا بیٹا تم یہ نہیں کھانا تم یہ کھا لو، ہوتا نہیں یہ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا چلو اچھا پھر یہ کرو ایسا یہ والا کھا لو، وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کھانا، اچھا پھر تمہارے لیے میں جلدی سے نا فلاں چیز میں بنا دیتی ہوں، یہ فلاں جو رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ شامل کر رہی کھا لو گے، تو وہ بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کہ اسپیشل بننے لگا یہ اس کے لیے، یعنی کچھ نہ کچھ ہم کہتے ہیں کھا لے یہ۔ ہاں بعض وقت ماؤں کو غصہ بھی آ جاتا ہے ایسی باتوں پر، لیکن یہاں سے مجھے جو لگ رہا ہے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم آپشن دیے چلے جاتے ہیں، اچھا یہ نہ کر لو تو یہ کر لو، یہ نہ کر لو یہ، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے حق میں اتنے خیر خواہ ہیں کہ ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ بھوکا رہے، یا اسی طرح بچہ کسی چیز کے لیے ضد کر رہا ہے کہیں جانے کے لیے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اچھا یہاں جانا تو مشکل ہے یا یہ مسئلہ ہے تم ایسے کرو وہاں نہ جاؤ وہاں چلتا ہے، اچھا تم دوستوں کے ساتھ جاؤ میں خود تمہیں لے کے جاتی ہوں، یہ فلاں جگہ جاتے ہیں، نہیں بہلانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے آپشن رکھتے ہیں تاکہ وہ خوشی ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے اتنے آپشنز رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ کر لیں۔ ہاں تو اس صدقے کی بھی دیکھیے کتنی آپ کے سامنے وسیع میدان آ گیا، اور اسی طرح یہ جو آپ نے سارا پڑھا کہ نیکی کرنے کے بھی کیا کیا طریقے اور کتنے آپ کے سامنے وہ جو اس کے راستے ہیں آپ کو مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی نیکی کو پھر ہم حقیر نہ جانیں، یہ نہ سمجھے کہ جو چھوٹا سا کام ہے، نہیں، آپ سے فرمایا کہ چھوٹی سی بھی نیکی کر لو، چاہے کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے کسی کو تم نیکی کر لو تو یہ بھی نیکی، پتہ نہیں ہمارے جو اعمال نامہ ہے جب وہ تولا جائے گا تو اس میں اسی کا وزن ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی اب یہاں سے ہم نے سیکھا کہ نیکی کرنے کے کیا کیا راستے ہیں، کتنے طریقے کن اور کر کے یہ نیت اپنی کیا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہی ہوں، تو پھر دیکھیے اس کا اجر بھی کتنا بڑھتا ہے، ورنہ مارے پیٹے تو ہر کوئی نہ کوئی
کام اپنے کرنے ہی ہوتے ہیں، ہم نے خوشی سے کریں اور یہ کریں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور اسی سے میں نے اجر بھی لینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا ہے اور اتنی پیاری باتیں آج سنی ہیں ہم نے، اتنی پیاری باتیں پڑھی ہیں کہ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلی دفعہ پھر مزید آپ کو کچھ یہ احادیث جو ہیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور سننے سے بے شک ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر ایک نیا ولولہ جاگتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کے گھروں میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طیبہ ہے اس کا ہمیں خوگر بنائے کہ اس کو ہم گھروں میں رواج دیں۔ تو اللہ پاک سے ہم اب پھر جو کرونا میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی پھر وہ دعا بھی پڑھتے ہیں مل کے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسوء الاسقام۔ اور بھی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہ تعالیٰ سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو گھر، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کی اولادوں کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما۔ یا پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہیں یا جن کے جو عزیز بیمار ہیں، یا اللہ تو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری بیٹی طیبہ کو یا اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہنیا کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں، شہناز کے پوتے کو، دونوں شہنازوں کے پوتوں کو، شہناز اکرام اور شہناز طارق، یا رب العالمین ان کے ننھے منھے بچے جو انکیوبیٹرز میں پڑے ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، خیر خیریت سے گھر میں آئے۔ تو تیرا ہی مال ہے اللہ تعالیٰ، تو ان کو اپنے مال کی حفاظت فرما، اور ہمارے عزیز و اقارب میں سے اللہ تعالیٰ جو آپ کے پاس پہنچے، خاص طور پر ہمارے والدین میں سے اور ہمارے جو بھی بہن بھائی ہیں، ہمارے شوہر ہیں، یا اللہ تو سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دیجیے گا۔ اللہ پاک اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت عطا فرمائیے، روز حشر ان کی شفاعت نصیب کیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔